الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظمہ شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں رب کائنات نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے تمام فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، علی النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور سلام درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اور حج کے بارے میں فرمایا اے لوگو حج کرو، زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے، لیکن جب نبی پاک صاحب الاولاق سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا یصلون علی النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور پھر فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ اب قرآن پاک کے اندر پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، کسی جگہ پر اللہ نے یہ نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، لیکن جب درود و سلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا یصلون، یصلون پر اگر غور کیا جائے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ بنتا ہے صلاۃ، جس کا مادہ بنتا ہے صلاۃ، اور صلاۃ بمعنی طلب رحمت ہے۔ اس کے کئی معنی ذکر فرمائے علماء نے، صلاۃ بمعنی طلب رحمت، صلاۃ بمعنی دعا ہے، اور پھر فرمایا صلاۃ بمعنی نماز ہے، اور پھر فرمایا صلاۃ بمعنی درود ہے، اور پھر صلاۃ بمعنی تعریف اور حمد و ثنا ہے۔ اب اس وقت جو یصلون کا معنی جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اس کا معنی جو ہے وہ درود و سلام ہے، درود ہے۔ اور اگر صلاۃ بمعنی درود لیا جائے تو پھر یہ معنی بنے گا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اور صلو یصلی، اور اس کا جو معنی بنتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون، یصلون قابل توجہ بات ہے۔ اس کا جو معنی علماء نے ذکر فرمایا کہ مضارع کا یہ صیغہ ہے، اور اس کے اندر دو حال دو پائے جاتے ہیں، معنی پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرمایا ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ حال یہ جو ہم گزر رہے ہیں جس حال کے اندر، یہ حال ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے، جو آنے والا ہے۔ حال اور مستقبل صیغہ فعل مضارع کے اندر پایا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یصلون
کہ اللہ فرماتا ہے یصلون ان اللہ وملائکتہ یصلون. اب اس یصلون کے اندر حال اور مستقبل پایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اب یہ قرآن مسئلہ بیان فرما رہا ہے. فرماتا ہے اللہ درود بھیجتا ہے. اللہ، یہ حال ہو گیا، اللہ درود بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا. اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ نے یہ کام کب سے شروع کیا. اللہ نے یہ کام کب سے شروع کیا؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والا عمل اللہ نے کب سے شروع کیا اور کب تک کرے گا؟ فرمایا اس وقت کوئی زمانہ نہ کوئی چیز تھی، نہ زمین آسمان کوئی چیز نہیں تھی. فرمایا اللہ اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے. اور پھر فرمایا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا رہے گا. اللہ نے اب یہاں پر قابل غور جو بات ہے، علماء نے جو بڑی پیاری بات لکھی، اب جو بندہ درود پاک نہیں پڑھتا، جو درود پاک نہیں پڑھتا، اگر ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ اور بات ہے. ہم کبھی درود پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا. پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا. اب اس کا معنی یہ ہوا، یصلون کا جو معنی ذکر فرمایا اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں. ایک حال یعنی جو اب گزر رہا ہے، اور ایک مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے. اللہ اس زمانے کے اندر آج بھی پڑھ رہا ہے، آئندہ بھی پڑھتا رہے گا. اب جو بندہ حضور پر درود پاک نہیں پڑھتا، اب وہ خود اندازہ کر لے کہ وہ لڑائی کس کے ساتھ لے رہا ہے. یعنی اللہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے. پھر اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب فرما کر فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، فرمایا تم بھی میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھو. یسلموا تسلیما. فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھو. اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ اپنے محبوب پر کیا کرتا ہے؟ رحمت کو نازل فرماتا ہے. اور اللہ کے فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ حضور کی تعریف کرتے ہیں. حضور کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف، توصیف حضور کی. اب دیکھنا یہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بات کی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، اللہ درود بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اور پھر فرمایا اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو. اب مومنوں کو کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ مسلمانوں کو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومنوں کو کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے. اب ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اب وہ حضور کی ذات پر وہ کون سا درود و سلام پڑھے؟ وہ کون سا ایسا درود و سلام ہے کہ وہ کون سا ایسا درود و سلام پڑھے؟
فرمایا کہ اللہم صلی علی، ویسے تو درود پاک، درود ابراہیمی بڑی فضیلت والا درود پاک ہے، اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے تو درود تو ادا ہو جائے گا لیکن سلام ادا نہیں ہوگا۔ درود پاک تو ادا ہو جائے گا، قرآن کی آیت کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو، یعنی کوئی اس طرح کا درود پاک ہونا چاہیے جس میں درود بھی ادا ہو اور جس میں سلام بھی ادا ہو، جس میں درود ابراہیمی بڑا ہی فضیلت والا درود پاک ہے۔ اب نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم یہ درود پاک پڑھا ہے، یہ اب نے سلام نہیں پڑھا، اس لیے علماء نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، ایسا درود پاک پڑھنا چاہیے جس سے درود بھی ادا ہو، سلام بھی ادا ہو۔ اب پوچھا گیا، جب علماء نے اس کی طرف توجہ کی کہ اب علماء نے اس میں بیان کیا فرمایا وہ کیا ہے جس میں درود بھی پڑھا جائے، سلام بھی پڑھا جائے۔ فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی درود بھی ادا ہو اور سلام بھی ادا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند صحابہ آپ ایک جگہ تشریف لے کر جا رہے تھے، تو راستے کے اندر کیا دیکھا کہ حضور نے دیکھا کہ حضرت مولا علی فرماتے میں نے کیا سنا کہ فرمایا کہ درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا کہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود السلام پڑھ رہا ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک پتھر ہے جو محبت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرات محترم، اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انسان سے انسان، چرند پرند، حیوانات، نباتات، پوری کائنات، بزم کائنات میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہے اور حضور پر درود و سلام پڑھتی ہے، جب ہم درود کی باری آتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، فرمایا درود پڑھنا الگ بات ہے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب درود تو پڑھ لیا، کوئی کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، بڑی فضیلت والا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے درود ابراہیمی فضیلت والا ہے اور بڑی فضیلت والا ہے، لیکن درود ابراہیمی کے اندر فرمایا درود تو ادا ہو جاتا ہے لیکن سلام ادا نہیں ہوتا، کوئی ایسا درود پڑھنا چاہیے، ایسا درود پڑھنا چاہیے فرمایا جس سے درود بھی ادا ہو جائے اور سلام بھی ادا ہو جائے، اور وہ کون سا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ درود پاک جس میں درود بھی ادا ہو، جس میں سلام بھی ادا ہو۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں دن اور رات کا ایک حصہ درود پاک پڑھوں، دن اور رات کا ایک حصہ درود پاک پڑھوں اور باقی حصے باقی معاملات کروں تو میرے لیے کیسا ہے؟
میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا آدھا دن میں درود پاک پڑھوں اور باقی معاملات کروں، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ دن کا 3 حصے میں درود پاک پڑھوں اور 1 حصہ میں اور کام کروں، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دن اور رات میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں تو میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے، تمہارے لیے آخرت میں بھی بہتر ہے۔ اب علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات درود پاک پڑھنا فرض ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض کب ہے؟ فرمایا پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، پوری زندگی کے اندر۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور پھر فرمایا کہ سنت یہ واجب یہ ہے کہ فرمایا کسی محفل کے اندر بیٹھے ہو، جب حضور کا ذکر آئے تو حضور پر درود و سلام درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور فرمایا مکروہ اس وقت ہے، فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے موقع پر جا کر درود و سلام نہ پڑھا جائے، اور پھر فرمایا کہ حرام اس وقت ہے، فرمایا جیسے پیشاب کی حالت کے اندر پیشاب کر رہا ہو اور فرمایا ہم بستری کر رہا ہو، اور ان ایسے مقامات پر جن کو 7 مقام انہوں نے گنوائے، فرمایا ایسے مقام پر کیا کرنا درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا حرام ہے۔ فرمایا جب ایسے معاملات آئیں فرمایا اس وقت کیا کرنا درود پاک پڑھنا تمہارے اوپر ضروری نہیں، بلکہ فرمایا اگر کوئی اس مقام پر آ کر درود و سلام پڑھتا ہے، یعنی پیشاب کی حالت کے اندر باتھ روم کے اندر بیٹھ کر وہ درود پاک پڑھتا ہے، یا فرمایا کہ ہم بستری کے دوران درود پاک پڑھتا ہے، یا کوئی ایسا حرام کام کرتے ہوئے، کوئی بھی ایسا حرام کام کرتے ہوئے اگر درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ یعنی انہوں نے ایک اور بھی اس کے اندر شک بیان فرمائی، ایک آدمی مال تجارت کر رہا ہے، مال تجارت کیا ہے؟ سودا بیچ رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اس سودے کے اندر یہ نقص ہے، یہ سودا غلط ہے، اس کا ضمیر اندر سے اسے ملامت کر رہا ہے، اب وہ درود پاک بھی پڑھ رہا ہے اور اس سودے کو بھی بیچ رہا ہے، فرمایا اس وقت بھی کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا حرام ہے اس کے لیے۔ حضرات محترم اب آپ خود اندازہ کیجئے جب درود سلام پڑھنے کی برکتیں یہ ہیں، اور جب انسان ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ جب وہ عبادت کرے گا، عبادت اس کی چاہے بالکل پھیکی بھی ہو، اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اسے میٹھا بنا دیتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے ساتھ گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پر آپ نے آرام فرمایا بیٹھے، آپ نے کیا دیکھا کہ حضور کے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے پاس روٹی موجود ہے، کھانے کے لیے سالن موجود نہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک مکھی آتی ہے، شہد کی مکھی، اور آ کر حضور کے سر پر بن بنانا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس مکھی کے پیچھے چلے جاؤ، علی اس مکھی کے پیچھے چلے جاؤ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مکھی کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، اور وہ مکھی اپنے ایک پہاڑ کی اوڑ کے اندر گئی جہاں پر اس نے شہد بنایا ہوا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس مکھی نے جا کر اپنی مکھیوں سے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ، ساری مکھی ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شہد نکال کر لائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔
جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہوئے، وہ شہد کی مکھی پھر آئی اور آ کر حضور کے سر پر اس نے بنانا شروع کر دیا۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکھی سے پوچھا، اے مکھی یہ بتا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے، اس شہد کو کیسے بناتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم چمنستان کے اندر جاتی ہیں جہاں پر پھول لگے ہوتے ہیں، کڑوے بھی پھول ہوتے ہیں، میٹھے بھی پھول ہوتے ہیں، یہ تمام پھولوں کا رس اکٹھا کر کر ہم اپنے منہ کے اندر لاتی ہیں، اور اس چمنستان سے چلتے ہوئے اپنے چھتے تک جب ہم پہنچتی ہیں تو آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ یہ درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہد کو میٹھا کر دیتا ہے، اس پھیکے پھل کو میٹھا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہی شہد ہے، فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اب بندہ مومن جب درود پاک پڑھتا ہے اور پڑھ کر حضور کی ذات پر پیش کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اگر اس کی پھیکی بھی عبادت ہوگی، اللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ اسے قبول فرما لے گا، اسے میٹھا فرما دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اسمع الصلاۃ اہل محبتی، دلائل الخیرات شریف کے اندر اسمع الصلاۃ اہل محبتی، فرمایا کہ میرا غلام اگر جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، جب بھی کہیں پر بھی رہ کر اگر درود و سلام پڑھتا ہے، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرماتے ہیں کہ میں اس کا درود سلام خود سنتا بھی ہوں اور اس بندے کو پہچانتا بھی ہوں۔ ایک بندے کا حضور کے ساتھ تعلق وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ تعلق کیا ہے؟ فرمایا حضور کی ذات پر جب تم درود و سلام پڑھو گے، فرمایا تمہارا تعلق میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسی لیے فرمایا تمام وظائف ایک طرف ہیں، فرمایا درود پاک ایک ایسی برکت اور فضیلت والا وظیفہ ہے، فرمایا تم اسے کسی بھی وقت کر سکتے ہو، اگر تم سواری کے اندر سوار ہو تب بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب واپس آئیں تب بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں۔ فرمایا جب بھی تم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو گے، فرمایا اس عبادت کے اندر سوائے تم نہیں شریک ہوں گے، فرمایا کائنات کا رب بھی اس عبادت کے اندر شریک ہے۔ عبادت درود پاک ایک ایسی عبادت ہے فرمایا جس کے اندر رب بھی شریک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز اللہ نہیں پڑھتا، اللہ نماز سے پاک ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزے سے پاک ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ عبادت سے پاک ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ زکوٰۃ سے پاک ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ حج سے بھی پاک ہے۔ یہ ساری عبادتوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ جب نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے، میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، میں اور میرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ کس پر؟ یصلون علی النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ اب درود و سلام پڑھنے کی کیا طریقہ کار ہے؟ ہم اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ درود تو ادا ہو جائے گا لیکن سلام ادا نہیں ہوگا۔ قرآن کی نص ہے اور قرآن ہمیں یہ مسئلہ بتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے درود بھی پڑھو اور سلام بھی، بولو یار، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ فرمایا کہ اللہ درود پڑھتا ہے، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ بھی میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے۔ کوئی ایسا درود ہونا چاہیے، ایسا درود ہونا چاہیے فرمایا جس سے درود بھی ادا ہو اور وہ سلام بھی ادا ہو۔ وہ کون سا درود ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج وہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، ہم حضور کی ذات پر ہم درود بھی پڑھتے ہیں، ہم حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔